ضمیر احترام قابل عزت افتخار تشریف فرما فخر قوم حضرت علامہ مفتی معروف حسین جامعی اشرفی، حضرت علامہ مولانا حافظ معشوق صاحب محتمیم مدرسہ نور الاسلام شاہدان نگر کھلیتر، اور اس عظیم الشان گلشن کے تمام اساتذہ کرام، طالبان علوم نبویہ، خانہ خدا میں تشریف لانے والے تمام نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله وسلم وبارك على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم۔ درود پاک بارگاہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ الطاہرین و اصحابہ الکرام و ابنہ الغوث العظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کیا ہے تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کیا ہے تیرا، اولیاء آنکھیں ملتے ہیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء آنکھیں ملتے ہیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، جتنی تعریفیں کی گئیں، جتنی کی جائیں گی، جو نہیں کی جا سکتی وہ سب اسی کے لیے ہیں۔ حقیقی تعریفوں کا مالک صرف میرا پروردگار ہے، کائنات کے ہر حسن کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ آپ کی تشریف آوری سے ہمیں کتاب ہدایت ملی، اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہادی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب ہدایت نہیں، اور اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، اور اہل سنت کے سوا کوئی حق پر نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان و ایقان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ ڈول مڈول نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک طرف کھڑا کرے گا اور اہل جہنم کو ایک طرف، اور بیچ میں وہ لوگ ہوں گے جو مخمصے والے ہوں گے، جن کا پوری زندگی یہ اصول رہا کہ یار پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں جی دعا نہ راضی کرو، پتہ نہیں کیڑی وقتی بڑھو تار جائے، یقین جانے کسی طرف نہیں ترنے والا۔ فرمایا انہیں درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور حق ان پر مشتبہ کر دیا جائے گا، وہ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ حق کدھر ہے، وہ ایک قدم بڑھائیں گے اہل جنت کی طرف، پھر رک جائیں گے، بولے یار شاید یہی جہنم میں جانے والے نہ ہوں، پھر ایک قدم بڑھائیں گے اہل باطل کی طرف، پھر رک جائیں گے کہ یار پتہ نہیں یہی گمراہ نہ ہوں، وہ اسی مخمصے میں ہوں گے
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے دل میں کبھی ایمان راسخ ہوا ہی نہیں، ان کو دھکیل کے انہی کے ساتھ کر دیا جائے، منافقوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہر مسلمان کے لیے صفت ایمان میں بیان کردہ جو احکام ہیں ان کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بنیادی طور پر، اجمالی طور پر ضروری ہے۔ پھر اس کی بے شمار تفاصیل ہیں جو علماء جانتے ہیں، مگر خواص کو آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا، اور والیوم الآخر قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ یہ وہ مفہوم ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ پورے دین کا منکر ہوگا۔ بعض مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، اور کچھ لوگ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں 99 باتیں کفر کی ہو، ایک اسلام کی، تو اس کو مسلمان ہی جانو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ ایک بات کسی نے ایسی کہی جس کے 100 پہلو ہیں، اس بات کے، ایک بات کے 100 پہلو ہیں، 100 میں سے 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہیں، ایک پہلو تعویل کے ذریعے اسلام کی طرف جاتا ہے، تو کسی کا کفر ثابت کرنے سے بہتر ہے اس کا اسلام ثابت کیا جائے۔ صرف ایک بات کے اندر، یہ نہیں کوئی آدھے دین کا بھی منکر ہو جائے۔ مولوی صاحب ابھی کلمہ تو پڑھتا ہے، بھئی کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جو کچھ لے کے آئے، حضور کے ساتھ جو بھی آیا، سب کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہر بات پر ایمان، رسول نے جو بیان کیا وہ سب حق ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بات اگر میں عرض کر دوں، اسلام میں کبھی کسی کی قدر گھٹائی نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا ایک بار، تو اس نے ایک کلام پڑھا، اس کا ایک مصرع تھا کہ شان یوسف بھی گھٹی ہے اس طرح سے۔ تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، یہ تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہو کہ شان یوسف بھی بڑی ہے اسی طرح سے۔ ارے رسول کے آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو صرف یہودی مانتے تھے یا عیسائی مانتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد، قرآن کی آمد کے بعد، اب صبح قیامت تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جب جب قرآن پڑھا جائے گا یوسف کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو شان یوسف بھی بڑی ہے اسی طرح سے، شان یوسف بھی بڑی ہے اسی در سے۔ تو یہ بات یاد رکھے، ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بس رسالت میں انبیاء برابر، مقامات و فضائل میں بعض سے افضل ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اللہ نے کوسو درجوں کو بلند کیا ہے۔ اور کوسو درجوں والے کون ہیں؟ جن سے رب نے کلام کیا، وہ موسیٰ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور جس کے رب نے کروڑوں درجے بلند کیے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ قرآن چاہیے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کعبہ کا حسینی آوازنا، میں نے اسے اپنی قربت اتنی دی کہ 2 کمان اسے بھی ادنا فاصلے پر چلی بابے۔ کوئی یہاں تیسرا نہیں تھا، جبریل بھی نہیں تھا جو اس راز کو جان سکے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں، یہ بات تمہیدی طور پر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں، جب بزرگوں کی کرامت کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گل سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت تھوڑی ہوگی، حکمت ہوگی۔ بھئی تیری میری، ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا، اب بندہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ گل سمجھ میں آ گئی کہ ڈاکٹر نے دوا دیتی ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا، مگر حضرت قبلہ
مولانا معشوق صاحب کے پاس کوئی بندہ آیا، کہنے لگا حضرت سر کا درد نہیں جاتا، حضرت نے دم کر دیا، قرآن پڑھ کے پھونک دیا، شفا ہو گئی۔ کہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں جو بھی نازل کرتے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس امتی کی کرامت ہوگی نا، یہ جس بھی آدمی کی کرامت، جس بھی ولی کی کرامت ہوگی نا، یہ کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس نبی کا وہ امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ۔ اور ایک قاعدہ اور یاد رکھیں، شریعتوں میں حرام اور حلال کے احکام بدلتے ہیں، حرام اور حلال کے احکام بدلتے ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حرام تھا بنی اسرائیل پر، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے اور اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل نصارہ کے ہاں خنزیر کا گوشت حلال تھا، ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بولے نا بھائی، آپ بولے کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ ہاں، اب بات سمجھیں کہ حلال اور حرام کے احکام شریعت میں بدلتے ہیں، مگر کفر اور شرک کبھی نہیں بدلتا۔ جو کام پچھلی شریعت میں شرک تھا نا، وہ اس میں بھی شرک ہے، اور جو کام اس امت میں شرک ہے وہ پچھلی میں بھی شرک تھا۔ ایسا نہیں ہو گیا ایک کام پچھلی امت میں شرک ہو اور اس امت میں جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مثال سمجھے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے باپ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے اور چاند و سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن شرک کی تعلیم نہیں، عین توحید ہی قرآن ہے، اور توحید معتبر بھی وہی ہے جسے قرآن بیان کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میرا اور آپ کا ذہن فلسفہ کی بنیاد پر جو طے کرے وہ توحید ہے، میرا اور آپ کے ذہنی فلسفہ قرآن میں، یہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دین حتمی ہے، قرآن مکمل ہدایت ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات مکمل ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی اور تعلیم کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اب سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہے، پڑھتے بھی اکثر آپ، سورہ یوسف کو اٹھا کے بھی دیکھ لیا، اس میں کیا ہے، پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے ایک قافلہ نکال کے مصر لے گیا، مصر میں لے کے بیچ دیا، پھر عزیز مصر نے آپ کو خریدا، آپ 12 سال تک کے لیے قید میں رہے، پھر مصر کے آپ وزارت خوراک پر متعین ہوئے، وزیر خوراک بنے۔ تب قحط سالی جو تھی، ایک بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کے اسباب کی وجہ سے آپ وزیر خوراک بنے۔ اب طے کیا ہوا، وہ یہ، اب کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں گئے، پھر ایک طویل پروسیس کے بعد ملاقات ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام کے والدین حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی والدہ اور بھائی بھی سب مصر میں پہنچے، اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت کے سامنے سجدہ کیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ بولے نا بھائی، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں۔ ایک پیغمبر شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، قطعی ہے نا۔ پیغمبر کبھی بھی، اس سے تو گناہ کا صدور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے اس میں مادہ گناہ ہی نہیں رکھا۔ تو جب سجدہ کیا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، کہنے لگے اے میرے والد محترم، یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی۔ تو مطلب یہ کہ اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خدا مانا؟ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے نا، خدا ایک ہی ہے، اور ہے، خدا ہے اور ایک ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے۔
ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے، فرمانے لگے میں پوری زندگی چرخہ کاٹا یا کچھ سیکھا بھی؟ کہنے لگی یوسف میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں، اے موسیٰ میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ فرمایا کیا کیا سیکھا؟ کہنے لگی ایک تو یہ سیکھا کہ خدا ہے، اور دوسرا یہ سیکھا کہ وہ اکیلا ہے۔ یہی تو سارا منشا مقصود ہے انسانیت کے لیے، وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگی دیکھو یہ میرا چرخہ ہے، جب تک میں چلاتی ہوں چلتا ہے، اور جب میں چھوڑ دیتی ہوں تو یہ چلتا نہیں۔ جب ایک میرا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو اتنا بڑا نظام عالم بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ نظام عالم بغیر چلائے نہیں چل سکتا۔ فرمایا ہے ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگی بڑھیا کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں اگر بچہ آ کے انگلی کرے تو چرخے کی مال ٹوٹ جاتی ہے، بچہ شرارت کرے چرخے کی مال ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آج کے جدید جنریشن کو کیا پتا چرخہ کیا اور اس کی مال کیا ہے؟ بزرگوں سے پوچھنا چرخے کی مال کیا ہوتی ہے، تو کہا مال ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر میرے چھوٹے سے چرخے میں 2 آ جائیں تو مال ٹوٹ جاتی ہے، اتنے بڑے نظام میں 2 ہوتے تو درہم بھرم ہو گیا ہوتا۔ وہ ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ چرخہ صدیوں سے، زمانوں سے، ایک لامحدود زمانے سے جب سے اس نے چاہا ہے چل رہا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ چلتا رہے گا، جب تک وہ چاہے گا چلتا رہے گا۔ تو بات صورت میں ہی عرض کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایک بار دہریوں کا ایک گروہ آیا اور کہنے لگا امام خدا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہنے لگے کل فلاں میدان میں آ جاؤ، مناظرہ کریں گے فلاں ٹائم میں۔ دوسرے دن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ لوگ آ کے انتظار کرتے رہے، امام تھوڑا لیٹ آئے۔ جب لیٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ آنے میں تاخیر کیوں کی؟ آپ نے فرمایا میں نے آج ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ وہ کہنے لگے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک درخت کھڑا تھا، وہ اچانک خود گر گیا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اس درخت کے جو ہے نا تختے نکل گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تختے جڑ گئے، کشتی بن گئی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کشتی خود بخود دریا پر چلنے لگی۔ وہ کہنے لگے ابو حنیفہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بغیر کٹے درخت کرتا نہیں، بغیر تختے نکالے نکلتے نہیں، بغیر چلائے کشتی چلتی نہیں۔ فرمایا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اگر چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلائے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کشتی کا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ اتنی بڑی کشتی کا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ جب تمہاری چھوٹی سی کشتی نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا جو کام پچھلی شریعت میں شرک ہے وہ اس میں بھی شرک ہے۔ اب قرآن میں ایک اور مثال بھی ملتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، تو کیا جبریل و میکائیل اسرافیل نے سجدہ کرتے وقت یا تمام ملائکہ نے جب سجدہ کیا تو یہ شرک کیا؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف کے والدین نے اور بھائیوں نے تخت یوسف کو جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعبدی عبادتی سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حلال تھا۔ محمد رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی ہاں، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا ہم نے فارس اور روم میں دیکھا ہے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو، مگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لے، آج اگر کوئی کسی جگہ سجدہ کرتا ہے، کسی مزار پر اگر سجدہ کرتا ہے، آپ غلط کر رہا ہے، آپ اسے روکیں گے مگر آپ حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یعنی وہ شخص جس نے سجدہ کیا وہ گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ شدید ترین گناہ ہے، مگر گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا۔ جب تم نے اس سے مشرک کہہ دیا تو گویا تم نے اسے اسلام سے نکال دیا۔ سجدہ
سجدہ جائز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، مگر سجدہ کرنے والے کو مشرک کہنا بھی جائز ہے نہیں، جب تک نیت معلوم نہ ہو. اور یہ ساری دنیا میں ادنا مسلمان جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جانتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ سجدہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز ہے نہیں. وہ سمجھتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہے. ہاں اگر وہ تعظیماً کہیں سجدہ کرتا ہے اسے بتایا جائے گا یہ کام غلط ہے حرام ہے اس کام سے باز آ مگر اسے اسلام سے نکالا نہیں جائے گا. ارے یہ کون سی پالیسی ہے؟ مسلمان کو مشرک بھی کہتے ہو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. ایک مسلمان کو تم نے مشرک کہا تو پھر اس کے پیچھے نماز کس طرح پڑھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مطلب یہ کہ تم عملی زندگی میں پیچھے نماز پڑھ کے اعلان کر رہے ہو کہ یہ مشرک نہیں ہے. اور سنیں یہ شرک اور کفر جو تم نے کھیل بنایا ہے یہ کھیل نہیں ہے. فرمایا جب کسی کوئی انسان دوسرے کو کہتا ہے کافر یہ کفر دو میں سے ایک پر لوٹے گا ضرور. یہ گولی ہوا میں جانے والی نہیں یہ دو میں سے ایک پر لوٹے گا ضرور. جس نے کہا اگر جس کو کہا اگر واقع میں وہ مشرک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فرمایا یہ لوٹ کے اسی پر آ جائے گا جس نے ایمان والے کے ایمان کی نفی کی ہے. ایمان والے کو جس نے کافر اور مشرک کہا یہ خود کافر ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک شخص اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے گا پڑوسی کے پیچھے دوڑے گا اس کو کہے گا مشرک مشرک. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں میں مشرک ہوگا کون؟ میرے نبی نے فرمایا کہنے والا خود ہی ہوگا. کہنے والا خود ہی مشرک ہوگا مگر کہے گا دوسرے کو. بہرصورت اب یہ بات قاعدہ ذہن میں سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ جو کام پچھلی شریعت میں شرک ہے اس میں بھی مگر جو کام پچھلی امت میں بہت سارے کام حلال تھے اس میں حرام ہے. تو جب امر حرام کا ہو تو حکم حرام کا لگائیں. اور دوسری بات جو میں سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ کوئی بھی ولی کتنی بڑی منزل پر پہنچ جائے وہ نبی سے مقام میں بڑھ نہیں سکتا. مقام نبوت اس سے فائز ہے. اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے آصف بن برخیہ 2 مہینے کے راستے پر دور سے ملک سبا سے 40 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا 40 ہاتھ اونچا جو تخت ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں نہیں آئے. اب مجھے آپ بتائیں یہ کون سی طاقت ہے تو جواب دیں گے کہ یہ رب کی عطا کردہ طاقت ہے. اور اسے قرآن نے بیان کیا. ارے اگر آصف بن برخیہ اگر جو ہے 2 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس لا سکتے ہیں تو میرے نبی کا امتی مغرب میں ہوتے ہوئے مشرق میں اپنے ماننے والے کی صدر پوشی کر سکتا ہے. اگر آصف بن برخیہ کی کرامت پر اعتراض نہیں تو پھر عبد القادر کی کرامت پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کرامت سمجھ میں نہیں آتی تو یاد رکھیں کرامت سمجھ میں نہیں آیا کرتی ہے. کرامت نبی ولی کے ہاتھ میں کرامت کا ظہور ہوتا ہے. وہ در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور نبی کا معجزہ در حقیقت رب ذوالجلال کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اس میں فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے. فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ اللہ. اب ایک مثال کے ساتھ بات سمجھے آپ. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی. آپ بارہ سنتے کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی. اللہ نے فرمایا سامنے والے پہاڑ پر دیکھو. اگر تم اس پہاڑ پر دیکھتے ہوئے تجلی کو برداشت کر گئے تو پھر میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا. پہاڑ پر رب ذوالجلال نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ ڈالا. کتنا؟ کروڑواں حصہ ڈالا. مگر کمال دیکھیے موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آیا. کمال دیکھیں کیونکہ آخر تو تجلی کا دیدار کیا تھا نا. ذات خدا کا دیدار ہے مگر تجلی کے دیدار سے عظمت اتنی بڑھ گئی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 12 میل کی دوری پر رات کے وقت میں کالی رات میں چاند رات میں نہیں فرماتے 12 میل دور کالی رات میں کالے
امتی ہونے کا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی جس نے دیدار الہی کیا، اور دیدار کیسے کیا؟ صحابہ نے عرض کیا آقا موسیٰ علیہ السلام ہم نے قرآن میں پڑھا بے ہوش ہو گئے تھے، آپ نے دیدار الہی کیا، حالت کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا، میں مسکرا رہا تھا. تو جس نے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کیا، اسی لیے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی عزت کی قسم تم نمازیں درست پڑھا کرو، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں بلکہ اسی طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بلکہ فرمایا وَلَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعَكُمْ وَلَا خُشُوعَكُمْ، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. آئی بات سمجھ میں؟ اب اگر ہم کہیں مدینہ سے حضور دیکھ لیں، کہتے ہیں شرک ہو گیا، دور سے اللہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ متقیوں کے قریب ہے. اللہ اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان لوگوں کی شرارت سے زیادہ اس کے قریب ہیں. بھائی دور جسم ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے. اور جسیمیوں رب کو دور مانتے ہو، اللہ کی قسم ہمارا تو کہنا یہ ہے رب دلوں میں بستا ہے. ارے ذرا سی خفیف سے خفیف آواز تو بھی سنتا ہے، ہمارے دلوں میں خیال بعد میں آتا ہے، رب پہلے جانتا ہے. نبی مدینہ سے دیکھتے ہیں رب کی عطا سے، رب ذوالجلال کے حبیب کو رب نے یہ عطا کیا، مگر میرا پروردگار علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع ہے، وہ دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا. ارے کائنات ہے تب بھی رب جانتا ہے، کائنات نہیں تھی تب بھی رب جانتا ہے. اس کا جاننا جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح جاننا اس کا بھی قدیم ہے. عقیدہ توحید سمجھے اہل سنت سے الحمدللہ. ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے اگر کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو تو یہ رب کی طرف سے ہے. اب میں آپ سے، کیونکہ طلبہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری لائنوں کی بات کرتے ہیں. آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب صوفیوں کی لائن اور ہے، ولیوں کی لائن اور ہے، مولویوں کی لائن اور ہے. اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا رب نے مجھے مقام قطبیت میں پہنچا دیا. میں علم حاصل کرنے سے میں کتب بنا. سرکار غوث پاک نے 25 سال تک علم حاصل کیا. کتنے سال؟ 25 سال. اور اساتذہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے. آج کل اکثر لوگوں کی ایک دعا سنتے ہیں کہ یا اللہ کوئی صلاح الدین بھیج دے. صلاح الدین آنے کے لیے ماحول چاہیے، اور رب ذوالجلال ماحول کیسے بناتا ہے؟ بیت المقدس کی فتح کے لیے رب نے ماحول کیسے بنایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی 25 سال تک جو ہے آپ لگاتار علم حاصل کرتے ہیں. پھر 25 سال تک آپ نے جنگلوں میں بیابانوں میں عبادت اور ریاضت کی، اور اتنی عبادت اور ریاضت فرماتے ہیں 15 سال تک مسلسل ہر رات میں ایک قرآن پڑھتا تھا. ایک قرآن 15 سال تک ہر رات، اتنی عبادت اور ریاضت کی، یہاں تک کہ پھر حضور آ گئے. رب ذوالجلال ڈائریکٹ بھی تو عطا کرتا ہے نا، وہ قادر ہے دینے پر، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس امت میں جس کو بھی دے گا نا وہ در مصطفیٰ سے دے گا. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. تیرا کام جو خدا کی بارگاہ سے ہونا ہے نا وہ در رسول سے ہو کر جائے گا. جو وہاں نہیں، وہ جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں ہے. بات صورت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ایک بار ایسا ہوا میں نے قسم کھا لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کھلائے گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا. سبحان اللہ. فرماتے 40 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 40 دن گزر گئے. آج وہ بندہ پوچھتا ہے او جی عبد القادر کی یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بریانی کن ڈالروں اور کن ریالوں سے آئی ہے، کن مقاصد کے لیے دیے گئے ڈالروں سے بریانی پکی ہے. وہ پوچھتا ہے عبد القادر کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا، حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا. اس کے درمیان جو ہے مشتبہات ہے. جس طرح ہر بادشاہ
ہمیشہ کا ایک جنگل ہوتا ہے جس میں کوئی جا نہیں سکتا، اسی طرح حرام رب کے جنگلات ہیں، ان میں داخل مت ہونا بلکہ ان کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ مشتبہات میں پڑو گے تو حرام کے قریب ہو جاؤ گے، ان سے بھی بچو۔ آپ فرماتے ہیں قسم کھائی 40 دن ہو گئے کہ کچھ نہیں کھایا، 40ویں دن حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ایک گرم طباخ حلوے کا پکا ہوا سامنے رکھ گئے۔ گرم طباخ حلوے کا، آج کل سوشل میڈیا پر دیکھو نا، ہر تیسرا بندہ کہتا ہے حلوہ خور، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ طنز کس کو کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا قلب المؤمن حلو و یحب الحلوہ، مومن کا دل میٹھا ہے، مومن میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا دل ہی میٹھا نہ ہو وہ میٹھا کیسے کھائے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو مومن ہوگا وہ میٹھے کو پسند کرے گا۔ فرماتے خضر علیہ السلام حلوے کا طباخ رکھ کر گئے اور چلے گئے۔ فرماتے دن اچھلا، 40 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا کہ کھاؤں، مگر فرماتے میں نے تو قسم کھائی ہے جب تک رب نہیں کھلائے گا تب تک۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آگے لقمہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے کہا عبدالقادر منہ کھولو، فرمایا نہیں میں نے تو قسم کھائی ہے رب کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ فرمایا رب ہی نے تو فرمایا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے نا ہاتھ اس کا ہوتا ہے طاقت میری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ بظاہر ابراہیم قندوزی کا ہاتھ ہے مگر حقیقت میں اس کے اندر قوت رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پھر پر مدرسہ قادریہ قائم کیا، پوری زندگی طالب علم، ایسے طالب علم تیار کیے، انہوں نے جا کے مدرسہ سہروردیہ قائم کیا، دوسرے سلاسل کے مدرسے قائم کیے، انہوں نے قوم کی تبلیغ شروع کی، ایک پاکیزہ ماحول تیار ہوا، اور جب یہ ماحول تیار ہو گیا پھر رب ذوالجلال نے صلاح الدین ایوبی بھیج دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں آج جا کر دیکھے، وہ کہتا ہے یا اللہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ارے فرشتے آج بھی آ جائیں گے، پہلے تو بدر تو پہنچ، بدر تک جانا تیرا کام ہے، فرشتوں کا آنا اس کے بعد کا کام ہے۔ بعض صورت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں مقام وصیت پر فائز ہے حضرت امام مہدی کے آنے تک۔ اور آخری ایک واقعہ سرکار غوث پاک کی حیات کا بیان کر کے میں نے کچھ چیزیں بنیادی طور پر اس لیے بیان کی تاکہ آپ کی سمجھ میں رہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات پر مسلمانوں پر تاکہ جو فتوہ شرک لگاتے انہیں تم پیغام دے سکو، اے لوگوں اپنی آخرت برباد نہ کرو، مومنوں کو مشرک نہ کہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک تاریخ رات میں ہم کسی نے دیکھا حرم کعبہ میں، کیونکہ آج تو وہاں سنگ مرمر لگائے نا، پہلے وہاں سنگ مرمر ریت کے اوپر کسی بندے نے سر رکھا ہوا ہے اور زار و قطار رو کے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ بخشا جاؤں تو قیامت کے دن پھر تم مجھے اندھا کر کے اٹھانا، قیامت کے دن ہے اندھا کر کے، تاکہ تیری بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے، لوگوں کی نظر میں بھی مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کہتے ہیں لوگوں کو اس کا رونے کا درد اتنا شدید تھا کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے حق میں دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ پتہ نہیں کون تیرا گناہگار بندہ آ کے اس درد سے رو رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک بندہ قریب کھڑا دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما، بعض صورت اس نے سجدے سے سر اٹھایا، دعا ختم کی، واپس جانے لگا۔ جب یہ جانے لگا تو اس بندے نے کہا خدا کے بندے اپنا منہ تو دکھاتا جا، تو کون ہے میں تیرے لیے دعا کروں۔ جب چہرے سے پردہ ہٹایا نا، فرماتے وہ دیکھنے والا بے ہوش ہو کے گر گیا کہ کوئی اور نہیں وقت کا غوث عبدالقادر یہ دعا کر رہا تھا۔ اچھا خدا سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جن کو خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کون؟ اور قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ خبردار ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ پھر آگے وضاحت بھی کر دی ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، بھنگڑے ڈالنے والے نہیں، چرسی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟
ہاں یہ لوگوں میں بدعقیدگی پھیلانے والے نہیں، تجھے جادو کیا ہے، تجھے فلاں نے جادو کیا ہے، تجھے فلاں نے جادو، ہر چوتھے آدمی ایسا لگتا ہے جیسے جادو کرنے کی کوئی مشین ہے۔ جادو کا حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے، حرام سمجھتے ہوئے بھی جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ شدید ترین وعید ہے اس پر حضور نے فرمایا، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ کسی مسلمان پر جادو کرنے کی تہمت لگانا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ جادو کرنا بڑا گناہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جادو نکالنے والے، ٹونا ٹانے کرنے والے، یہ کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اور یاد رکھے سرکار وہ سے پاک کا مشن کے بچے ہیں، یہ ادارہ ہے۔ آج کل کیوں وبال میں پڑھتے ہو بھائی، میں نے فلاں جگہ زیارت پر نیاز مانی، شیخ عبد القادر کی نیاز مانی، اس سے اچھا کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو بھی نیاز مانی ہے آپ دینی مدرسے میں لا کے دے دیں، اور آپ دعا کروائیں کہ حضرت یہ میں نے سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے، یہ داتا علی حجویری کے نام سے، یہ خواجہ غریب نواز کے نام سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یہ جانور رکھا تھا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ادارے میں دعا کر دیں۔ اللہ کی قسم جب تک اس جانور کے ذریعے سے دین کا کام ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے جانور کو بیچ کے ایک ٹائم مدرسے میں کھانا کھلا دیا نا بچوں کو، اور ان بچوں نے کھانا کھا کر اگر ایک ایک صفحہ قرآن کا پڑھا نا، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آگے وہ جتنوں کو پڑھائیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ خیر کے کام کریں، وہاں پیسہ ڈالیں جہاں کوئی مقصد ہے، بلا وجہ میں خم میں لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نہ جائے۔ دین اہل سنت ہی ہے، اور اہل سنت صاف ستھرا دین ہے، یہاں چیسی اور بھنگیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزارات پر جوہرہ بیٹھے جتنے ہیں ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت پر قائم رکھے، پروردگار اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سے میری دلی گزارش ہے، اللہ کی قسم ضلع پنچ میں بے شمار ادارے ہیں، بلڈنگوں میں بڑے بھی ہیں، جس طرح نظم و نسق کا مظاہرہ اور جس خوبی کے ساتھ آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ نور الاسلام کام کر رہا ہے، دعا کرے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں آج زندگی ہے، رات کو سو گے، کل کا کوئی پتہ نہیں جاگنا ہے یا نہیں، اپنی زندگی میں اس ادارے میں خرچ کر کے چلے جائے۔ مولانا معشوق صاحب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، مگر یاد رکھے اللہ نیکوکاروں کی حاجت کو قیامت تک ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہم اس رب کے نام پہ دے رہے ہیں جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قدیر بھی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور قیامت تک ہمارا حاجت جاری رہے گا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد